اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیور ویژن 360 پہ خوش آمدید ناظرین۔ آج کا ہمارا عنوان ہے بہترین تجزیہ نگاری۔ اس سلسلے میں ہم جائزہ لیں گے کہ بہترین تجزیہ نگار کی صفات کیا ہوتی ہیں، ایک بہترین تجزیہ کار کن اصولوں کے بنیاد پہ کام کرتا ہے، اور تجزیہ نگار کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ معاشرے میں کیا ہے۔ اس عنوان پہ ہم آج بات کریں گے آپ سے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جائزہ لیں گے کہ ایک بہترین تجزیہ نگار وہ کن صفات کا حامل ہوتا ہے۔ تجزیہ نگاری کیونکہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے فہم و شعور، ادراک، مسائل کو سمجھنا، حالات کو جانچنا، ان کا بڑا باریک بینی سے جائزہ لینا ہوتا ہے، اور ایک ایسا نظریہ، ایک ایسی سوچ لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہے جس سے کہ پورے معاشرے کو فائدہ ہو، پورے کہنا چاہیے دنیا کو، اور دنیا میں نظام جو چل رہا ہے اس سب کو فائدہ ہو۔ تو تجزیہ نگار ایک بہت ہی اہم شخص ہوتا ہے، اور اس کے اندر کوالٹیز کا ہونا لازمی ہے۔ تو وہ اب سب سے پہلی جو اہم ترین کوالٹی ہے ایک اچھے تجزیہ نگار میں، وہ کیا ہونی چاہیے، وہ میری رائے میں یہ ہے، جو کہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اور آپ اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں، آپ اس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کمنٹس میں۔ میری نظر میں سب سے جو بنیادی چیز ہے کہ تجزیہ نگار کو حالات حاضرہ سے مکمل آگہی ہونی چاہیے۔ اس سے پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت معاشرے کے کیا حالات ہیں، اس وقت ملکی حالات کیا ہیں، اور دنیا کا جو ایک نظام چل رہا ہے، پوری دنیا کے حالات، مختلف ممالک، خاص طور پہ جو ہمارے ملک سے متعلقہ معاملات ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے۔ تو ہم مختصراً کہیں گے کہ بہترین تجزیہ نگار میں پہلی خوبی یہ ہونا ضروری ہے کہ اسے حالات حاضرہ سے مکمل آگہی ہونی چاہیے، اور دوسری خصوصیت اس کے ساتھ یہ کہ پھر وہ جو حالات موجود ہیں سوسائٹی میں اور ملکی لیول پہ اور دنیا میں بین الاقوامی سطح پہ، ان میں تغیرات کیا ہو رہے ہیں اور اس کے اثرات کیا ہیں متوقع، اس پہ بھی اس کی نظر ہونی چاہیے۔ تو یہ تو ایک مختصر بات ہوئی کہ بنیادی طور پہ تجزیہ نگار میں کیا صفات ہونی چاہیے، اگر یہ نہیں ہوں گی تو وہ تجزیہ نگاری نہیں کر سکتا۔ اب تجزیہ نگار نے کرنا کیا ہے، اس کا ایک مختصر سا جائزہ لے لیتے ہیں، اور اگر اس میں بھی آپ کی رائے ہو تو بالکل ضرور آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں، ہماری رہنمائی کریں اس کے بارے میں۔ تو میری نظر میں تجزیہ نگار کا جو ایک کام ہے، اہم ترین کام، وہ یہ ہے کہ منصفانہ، غیر جانبدارانہ تبصرہ کریں، حالات کا جائزہ لیں، مکمل اس کو معلومات ہو حالات کے بارے میں اور تغیرات کے بارے میں اور اس کے متوقع اثرات کے بارے میں۔ اس کے بعد وہ ایک منصفانہ جائزہ لے گا اور غیر جانبدارانہ تبصرہ کرے گا، جس میں وہ کسی شخصیت کو سپورٹ نہیں کرے گا، کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرے گا، کسی نظریے کو سپورٹ نہیں کرے گا، اور یہاں تک کہ کسی مذہبی نام نہاد دعوے دار کو بھی سپورٹ نہیں کرے گا۔ ایک بات کرنا، دین کی بات کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے، اور کسی مذہب کا صرف نام نہاد لبادہ اوڑھ لینا وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس پہ ہم کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو یہاں پہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی لحاظ سے کوئی کوئی جانبدارانہ تبصرہ نہیں ہونا چاہیے، تعصب نہیں ہونا چاہیے اس کی سوچ میں، کسی بھی لحاظ سے، نہ مذہبی لحاظ سے، نہ مسلک کے لحاظ سے، نہ ہی سیاست کے لحاظ سے، نہ ہی قوم کے لحاظ سے۔ ایک بالکل منصفانہ بات کرنا، یہ تجزیہ نگار کا پہلا اہم ترین کام ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ تجزیہ نگار کا موقف اصولی ہونا چاہیے، وہ اپنی بات کہے، حق اور سچ کی بنیاد پہ کہے اور اس پہ قائم رہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ تجزیہ نگاری جو ہے یہ قوم کی ذہن سازی کرتی ہے، اور اگر یہ مثبت نہیں ہوگی، اگر اس میں کوئی بھی چیز ایسی شامل کر دی، آمیزش ہو گئی، تو اس کے بڑے ہی خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔ وہ خطرناک نتائج کیا ہیں؟ ایک انفرادی طور پہ شخصیت کے لحاظ سے، ایک انفرادی طور پہ ہر شخص، اس کے بعد معاشرے کے لحاظ سے، قوم کے لحاظ سے، اور دنیا کے لحاظ سے تذبذب ایک پھیلتا ہے، ایک افراتفری کی فضا بنتی ہے، اور ایک منتشر سوچ بنتی ہے اگر تجزیہ نگار اپنا کام صحیح نہ کرے۔ تو اس لیے تجزیہ نگار کو اپنا کام حق اور سچ کے ساتھ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ تجزیہ نگار کی جو اہمیت ہے، حالانکہ تھوڑی سی اس پہ ہم بات کر بھی چکے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ تجزیہ نگار کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے معاشرے میں، وہ کیا ہے۔ تو ہم پہلے اس پہ یہ کہیں گے کہ تجزیہ نگاری جو ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک امانت ہے، ایک اہلیت، صلاحیت، خوبی کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ نے ایک کام دیا، اور وہ کام کیا تھا کہ ایک شخص کو اللہ نے اتنا فہم و شعور دیا کہ وہ لوگوں کو اچھائی اور برائی کا فرق بتا سکتا ہے، ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، جو کہ ہر شخص کے فہم و شعور کے مطابق اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو تجزیہ نگار جو ہے بہت بڑا کام کرتا ہے کہ ساری چیزوں کو سمرائز کرتا ہے اور عوام کے فائدے کے لیے مختصر طور پہ اس بات کو پیش کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تجزیہ نگار جو ہوتا ہے ایک قومی سرمایہ ہے۔ اگر ایک قوم کے اندر اچھے تجزیہ نگار موجود ہیں اور وہ بر وقت درست بات عوام تک پہنچاتے ہیں، تو پوری قوم ایک پیج پہ ہوتی ہے۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، یہ زیادہ تر رہنماؤں کے بارے میں ہوتا ہے کہ سب ایک پیج پہ ہیں، ادارے ایک پیج پہ ہیں، لیڈر ایک پیج پہ ہیں، سیاسی قیادت ایک پیج پہ ہے۔ لیکن جب تک عوام ایک پیج پہ نہ ہو، ایک موقف پہ نہ ہو، سب کا ایک نظریہ نہ ہو، باقی سب کا ایک پیج پہ ہونا بے معنی ہے، بے مقصد ہے، اس کا کوئی حاصل اور کوئی حصول نہیں ہے۔ اور یہ ہم عملی طور پہ، خاص طور پہ اپنے ملک میں دیکھ سکتے ہیں کہ سب ایک پیج پہ ہیں، لیکن ہمارا ملک کس پیج پہ ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے حالات کو بہتر کرے، ہم یہ دعا بھی کریں گے اس کے ساتھ۔ پھر اگلی بات ہم یہ کریں گے کہ تجزیہ نگار جو ہے وہ قوم کا معمار ہے۔ حالانکہ جتنی بات ہم نے ابھی تک کی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ تجزیہ نگار کیا کرتا ہے؟ قوم کی ذہن سازی کرتا ہے، قوم کو منفی سے مثبت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر منفی سے مثبت کی طرف کا یہ سفر مناسب لفظوں میں نہ ہو، مناسب سوچ کے ساتھ نہ ہو، درست نہ ہو، بر وقت نہ ہو، سچ پہ مبنی نہ ہو، تو یہ شخص جو یہ کام کر رہا ہے یہ تجزیہ نگار نہیں ہے، یہ اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دکاندار ہو سکتا ہے، ایک دولت کا پجاری ہو سکتا ہے، مال کے پیچھے بھاگنے والا ہو سکتا ہے، اور معاشرے کو برباد کرنے والا شخص ہو سکتا ہے، کسی کا ذہنی غلام ہو سکتا ہے، لیکن تجزیہ کار نہیں ہو سکتا۔ تجزیہ نگار، تجزیہ کار صرف وہی ہوتا ہے جو صرف اللہ سے ڈرے، حق اور سچ بات کرے، کسی کو کسی بھی بنیاد پہ سپورٹ نہ کرے، صرف سچ بولے۔ تو یہ آج کی ہماری ویڈیو کا میسیج ہے۔ اگر یہ آپ کو اچھا لگے اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کی دیگر ویڈیوز کا جائزہ لیں۔ ہمارا چینل اسی اصول پہ کام کرتا ہے کہ ہم نے حق اور سچ کی بات کرنی ہے۔ جیسے کہ ہماری اکثر ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا، شروع میں جو قرآن پاک کی آیت ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 42، جس کا خلاصہ مفہوم یہی ہے کہ حق اور سچ کو مکس نہ کریں، اور سچ بولیں جب آپ کو پتہ ہے کہ سچ کیا ہے۔ تو یہی آج کا ہمارا میسیج ہے کہ تجزیہ نگار کو سچ بولنا چاہیے، اصولی موقف پہ قائم رہنا چاہیے، اپنے مقام اور مرتبے سے نہیں گرنا چاہیے کسی بھی بنیاد پہ۔ اگر یہ میسیج آپ کو اچھا لگا تو پلیز اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔